بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اہم معاملہ قبلہ آپ سے پوچھنا بہت ضروری تھا۔ آج کل بہت سارے خاص طور پر اہل سنت میں کئی سادات ایسے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو توہین رسالت یا توہین صحابہ یا توہین کے مقدمات اس وقت بھگت رہے ہیں، اور کوئی جیلوں میں ہیں، کئیوں کے ٹرائل چل رہے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس پر توہین کا، تو کیا کوئی پاکستان میں اس قانون کو، توہین کے قانون کو ریگولیٹ ہونا چاہیے، کوئی چینج ہونا چاہیے، سب کو بیٹھ کر کرنا چاہیے کہ اصل میں توہین کی تعریف ہے کیا، توہین کس کو توہین سمجھا جائے گا؟ اس قانون کے ہم خلاف ہیں، اور پھر قانون کے خلاف پھر بھی نہیں ہے، قانون کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا آپ اس کو چھوڑ دیجیے، توہین صحابہ ان کو چھوڑ دیجیے، توہین رسول میں تو سب متفق ہے، بے شک، لیکن اس پہ جس طرح عمل درآمد ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ قوانین کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ابھی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس قوانین کو کس طرح وہ کیا جائے، ریگولیٹ کیا جائے، وہ تو مزید قوانین لانے کے در پہ ہیں۔ جی جی جی، ان کو تو یہ بھی کم لگ رہا ہے۔ اس لیے ایک معاشرے میں شعور آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے، یہ بات تمام فرقوں میں اسلام میں واضح ہے کہ اگر اس پر کوئی سزا بنتی بھی ہے تو حاکم شرع کو یہ سزا دینی ہے، ہر شخص یہ سزا نہیں دے سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ سمجھ میں لوگوں کو بات نہیں آتی ہے، اور اس میں اگر بیٹھ کے وہ بات کریں، ابھی کہتے ہیں نا عدالتوں میں چلے جاؤ، علماء بھی یہ کہتے ہیں عدالت میں چلے جاؤ، عدالت میں ثابت، یہ عدالت شرعی عدالت ہے کہ عدالت آیا یہ حکم دے سکتی ہے۔ جو حنفی ہیں یہ طلاق کے کیسز جاتے ہیں کورٹ میں، کورٹ طلاق دے دیتی ہے۔ یہاں ابھی علماء اس طلاق کو مان رہے ہیں، ہمارے ملک کے ہمارے علماء اہل سنت اس کو مان رہے ہیں۔ اب حنفی فقہ پر ابو حنیفہ سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں اسلامی کوڈ، ٹھیک ہے، شرعی کوڈ، شرعی نہیں، شرعی سے آپ نے جس شرعی کوڈ قائم کیے یہ نہیں، یہ شرعی کوڈ نہیں ہے نا۔ جی جی جی، ہاں، آپ نے جو شرعی کوڈ، یعنی ایک غیر شرعی حکومت نے جو کوڈ قائم کیے ہیں شرعی کوڈ کے نام سے، وہ بھی شرعی نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اس کا اختیار حاکم شرع کو ہے۔ سب سے پہلے حاکم شرع چاہیے، شرعی حکمران چاہیے، وہ شرعی حکمران شرعی کوڈ بنا سکتا ہے، وہ شرعی کوڈ کسی کو سزا دے سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو ہر آدمی کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ خود اس سے قاضی بنے، خود ہی لوگ اٹھتے ہیں گستاخ رسول کہہ کر، اور ایک ہی سزا سر تن سے جدا کہہ کے، تو گلا، اور وہ جب خود گستاخی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ان کے اوپر الزام آتا ہے گستاخی کا، یہی نعرے لگانے والے پھر وہ توجیہات بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور قبلہ، لیکن آپ جیسے لوگوں کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے، اس چیز کو حکومت وقت تک آپ کی رسائی بھی ہے، آپ جیسے لوگوں کو اس میں کوئی قانون میں کوئی ان کی مدد کرنی چاہیے ریگولیٹ کرنے میں۔ اس میں حکومت کی بھی بہت سی مجبوریاں ہیں۔ ہم نے ابھی حکومت کی بات نہیں کی، ہم نے کہا عوام میں شعور آنا چاہیے۔ عوام میں اگر شعور آ جائے، عوام تعلیم یافتہ ہو جائے، مثقف ہو جائے، تو مسائل حل ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، حکومتوں سے حل ہونے والے مسائل نہیں ہیں۔ بالکل۔ اور آخر پہ قبلہ بس یہ بتا دیں کہ توہین، کیا اہل تشیع کے نزدیک توہین کرنے والا قابل معافی ہے یا نہیں ہے، یا اس کو سزا دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے؟ کس کی توہین رسالت، توہین صحابہ؟ نہیں، دیکھیں، رسالت الگ ہے، صحابہ الگ، ٹھیک ہے۔ آپ کی توہین بھی جائز نہیں ہے، کسی مومن کی توہین جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس پر حد کیا لاگو ہوگی اگر کوئی توہین رسالت کرتا ہے؟ توہین رسالت الگ ہے، اس کو آپ ساتھ اس میں نہ کریں۔ توہین رسالت بالکل الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا اس میں حد ہے، حد کا حق بھی شرعی عدالت کو ہے۔ تو اس دور میں اگر کوئی کرتا ہے، چونکہ شرعی عدالت تو ہے نہیں، تو پھر اس کا کیا ہو؟ وہ پھر وہ بات کی بات ہے، کوئی فتویٰ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، شرعی عدالت نہیں کرتی۔ مثلا جس طرح سلمان رشدی کا ہوا تو ایک فتویٰ آیا مجتہد کی طرف سے، وہ اس فتویٰ پہ کیسے عمل ہوگا وہ ایک الگ داستان ہے۔ توہین رسالت بالکل الگ چیز ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس پر حد ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایگزیکیوٹ کیسے ہوگا وہ بات کی بات، ٹھیک ہے۔ باقی توہین پر کوئی قانون نہیں ہے رسول کے بعد
صحابہ کی توہین پہ، اگر صحابہ کی توہین پہ بنتا ہے تو اصحاب آپس میں جو ایک دوسرے کی توہین کرتے تھے اس پہ کیا کریں گے؟ آپ فتویٰ لگائیں گے؟ آپ کہتے ہیں نا یہ مشاجرات صحابہ ہے، یہاں خاموش رہو. خاموش کا کیا مطلب ہے؟ اوکے ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ایک ایسا کام کیا جس میں اس کی عدالت بھی ساقط نہیں ہوتی. لیکن ایک اہل تشیع بچہ ہے، وہ سوشل میڈیا پر اپنا نظریہ، اپنا ایک عقیدہ پوسٹ کرتا ہے، اس پر ایف آئی آر ہو جاتی ہے. نہیں، ہم قانون کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہمیں قانون سے کوئی کام لینا دینا نہیں ہے نا. امر واقع ہم شرعیت، شرع کی بات کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں شرع میں، اسلام میں، اور نہ صرف ہمارے، ٹھیک ہے نا، کسی کے ہاں بھی توہین صحابہ کی وجہ سے وہ واجب القتل ہو جائے یا اس کی کوئی سزا ہو، نہیں ہے. یہ آپ کے نزدیک بھی نہیں، یعنی اہل سنت کے نزدیک بھی نہیں. اسی لیے آپ کہتے ہیں اس صحابی نے اس صحابی کی توہین کی، اب یہ صحابی کیا ہوگا؟ یہ بھی رضی اللہ. اس صحابی نے اس صحابی کو قتل کیا، کیا ہوگا؟ پھر بھی یہ رضی اللہ. بالکل ٹھیک. توہین سے اوپر آگے قتل کیا. اس صحابی نے اس کے خلاف سب و شتم کا بازار گرم کیا، ممبروں سے اس کے اوپر سب و شتم کیا. اب یہ کیا ہے؟ اب بھی یہ رضی اللہ ہے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. آخر میں قبلہ ایک پیغام دے دیں اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے، اتحاد بین المسالک کے حوالے سے کس طرح ممکن ہے؟ ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کو اپنے نظر میں رکھنا چاہیے وہ ہے حب اللہ. بے شک ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور اس کا جو پسندیدہ دین تھا اسلام، اس کے ہم سب پیروکار مسلمان ہیں. اس کے بعد ہمارے اختلافات اپنی اپنی جگہ ہیں. بالکل ٹھیک. اگر اللہ سے محبت ہو تو اللہ کے سامنے جھکنے والے سے بھی محبت ہوگی. واہ، بے شک. اگر اللہ سے محبت نہ ہو، اللہ کے دین سے محبت نہ ہو، اور آپ کی محبت کا محور اور لوگ ہوں، تو آپ ایک دوسرے سے آپ کو نفرت ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. قبلہ ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا. جی تو ناظرین، آپ نے سنی وہ تمام باتیں، وہ تمام سوالات جو آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں پوچھ رہے تھے، اور قبلہ کے حوالے سے کہ آپ ان سوالوں کے جواب قبلہ سے لیں، تو وہ میں نے سوال ڈائریکٹ قبلہ کے سامنے رکھے اور انہوں نے بہت ہی آسان طریقے سے ان تمام سوالات کے جوابات دیے. اجازت دیجیے اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے.